السلام علیکم دوستو، آج 13 اگست 2026 ویتنام کے مقامی وقت کے مطابق اس وقت شام کے 6 بج چکے ہیں۔ سورج غروب ہونے کا یہ وقت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں اس وقت سپہر کے تقریباً 4 بجنے والے ہیں، اور میں اس وقت آپ کے سامنے جب یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں آپ کو ضلع خیبر میں سہیل آفریدی کی انٹری بھی نظر آ چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں وہ ضلع خیبر کے اندر عوام کی والہانہ محبت کو وصول کر رہے تھے، پیرالل ہی آپ کو آزاد کشمیر کے جھنڈے بھی لہراتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اور کچھ دن پہلے اطہر قاسمی کے ساتھ بھی سہیل آفریدی نے جب اپنا انٹرویو ریکارڈ کروایا تو انہوں نے اپنے سینے پر آزاد کشمیر کا پرچم لہرایا ہوا تھا، اور اب آپ میں سے بہت سے لوگوں کو میری وہ تمام تر پریڈکشن جو پچھلے سال سے میں متواتر کر رہا ہوں کہ عنقریب آپ کو میرپور اور ڈڈیال کے پانیوں میں بونچال نظر آئے گا، اور درہ خیبر سے اٹھنے والی آندھی کی ہوا بھی آپ کو سنائی دے گی، دکھائی دے گی، آپ کو اس کے رنگ برنگے رنگ بھی نظر آئیں گے، لال، پیلی، نیلی، براؤن آندھیاں بھی آپ کو چلتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ پچھلے سال میں نے کئی اس حوالے سے پوڈ کاسٹ مظہر برلاس صاحب کے ساتھ بھی کیے، اپنے پروگراموں کے اندر بھی میں نے اس حوالے سے بات کی۔ بہت سے لوگ میری پریڈکشنز کو جھٹلاتے تھے، لیکن کل آپ نے دیکھ لیا ضلع خیبر کے اندر بھی سہیل آفریدی نے جب اسٹریٹ موومنٹ کو وہاں پر لانچ کیا تو اس کے ساتھ پیرالل آپ کو آزاد کشمیر کے جھنڈے بھی لہرا رہے تھے، اور اب آپ کو میری وہ پریڈکشن بھی یاد آئے گی کہ آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا دونوں میں جو بھونچال اور آندھیاں ہیں یہ ایک دوسرے کو سٹرینتھن کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب کچھ لوگ یہاں پر جو درہ خیبر سے اٹھنے والی آندھی کا مطلب وہ کل جو اسٹریٹ موومنٹ کا جو ضلع خیبر سے آغاز ہوا اس کے ساتھ ریلیٹ کریں، حالانکہ کہتے ہیں نا کہ پڑھے لکھوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے یا عقل مندوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ یہاں پر جو درہ خیبر سے اٹھنے والی آندھی ہے پولیٹیکل سائیکالوجی یا پولیٹیکل اینتھروپولوجی کے اکارڈنگ اس کو آپ ان گروپ ٹسل کی ٹرم میں تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن ضلع خیبر میں جو سہیل آفریدی کی انٹری ہے وہ تو جسٹ اس کی ایک ریفلیکشن، اس کی ایک ایگزیبیشن ہے، اور یہ ایگزیبیشن آپ کو آنے والے دنوں میں 14 اگست کے بعد مزید شدت کے ساتھ ہوتی ہوئی دکھائی دے گی۔ ابھی یہ جو کچھ آپ کو ہو رہا ہے یہ ان گروپ ٹسل کی ایک طرح سے انڈائریکٹ ایگزیبیشن ہو رہی ہے۔ 14 اگست کے بعد آپ کو واضح انداز میں ان گروپ ٹسل کی حقیقی ایگزیبیشن اور شدت کے ساتھ ایگزیبیشن ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ لیکن بہرحال میں پھر ہمیشہ کی طرح ایک بات کہوں گا کہ جو مجھے ایسٹرولوجر سمجھتا ہے اس کو یہ نہ ایگزیبیشن نظر آنی ہے، نہ اس کو ان گروپ ٹسل کی ٹرم سمجھ آنی ہے، نہ اس کو درہ خیبر سے اٹھنے والی آندھی یا میرپور اور ڈڈیال کے پانیوں میں بھونچال کی ٹرم سمجھ آنی ہے۔ وہ بس توہم پرستی میں ہی جیتے رہتے ہیں، اور توہم پرستی کے سہارے لے کر وہ نیمرولوجی کو بھی سائیکو اینتھروپولوجی کی بجائے انفارچونیٹلی یا نعوذ باللہ کوئی غیب کا علم یا کوئی توہم پرستانہ علم سمجھ لیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے میرے ولاگ بالکل بھی نہیں ہوتے۔ میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں نیمرولوجی سائیکو اینتھروپولوجی ہے، یہ آپ کی زندگی کی ڈائمینشنز اگر سیٹ کرتی ہے، آپ کو ایک لاہے عمل دیتی ہے، آپ کی رہنمائی اگر کرتی ہے، تو سائیکولوجی اور اینتھروپولوجی کے اکارڈنگ، اور سائیکولوجی اور اینتھروپولوجی آپ کے نام کے اکارڈنگ بھی شیپ ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کی تاریخ پیدائش کے اکارڈنگ بھی شیپ ہو رہی ہوتی ہے۔ اس حوالے سے ہم بہرحال بات کر چکے ہیں، لیکن اب آنے والے دنوں کے اندر کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے 13 اگست کے حوالے سے، اور سہیل آفریدی کا جو ضلع خیبر کے اندر جو ان کی انٹری تھی، اگر اس حوالے سے ضلع خیبر کا ذائچہ بنایا جائے یا سہیل آفریدی کا ذائچہ ضلع خیبر میں ان کی انٹری کے اکارڈنگ بنایا جائے، ایک بات تو یہ کہ 14 اگست کے بعد آپ کو خیبر پختونخوا کے اندر گورنر راج کی بھی باز گشت سنائی دیتی ہوئی نظر آئے گی، اور ایمرجنسی یا مارشل لا لگانے کی بات بھی سنائی دیتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ کو بہت سے لوگ اس حوالے سے باتیں کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، دلائل دیتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، بہت سے سیاستدان، بہت سے جو مفاد پرست جرنلسٹ ہیں وہ بھی اس بات کی ضرورت کا اعادہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ دیکھو خیبر پختونخوا میں فلانا واقعہ ہو گیا، فلانا واقعہ ہو گیا، اور خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کو تو جلسے جلوسوں سے فرصت ہی نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر گورنر راج ہونا چاہیے، یا وفاق کے ڈائریکٹ کنٹرول کے اندر کوئی گورنمنٹ ہونی چاہیے، یا ایمرجنسی ہونی چاہیے، یا مخصوص علاقے میں کوئی مارشل لا ہونا چاہیے تاکہ دہشت گردوں کا کلا کما ہو سکے۔ اور ساتھ میں یہ الزام بھی لگائے جائیں گے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت یا پی ٹی آئی کہیں نہ کہیں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ انلیگل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے، یا دہشت گردوں کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہے، یا افغانستان کے ساتھ اس کے کچھ ٹرمز ہیں، اس حوالے سے بھی باتیں کی جائیں گی، اسمگلنگ کے حوالے سے بھی باتیں کی جائیں گی۔ لیکن یہاں پر آپ کو بتا دوں
اگر گورنر راج کی یا ایمرجنسی کی یا مارشل لا لگانے کی کوشش کی گئی تو وہ بھی ایک طرح سے گلے کی ہڈی بن جائے گی، کیونکہ صوبائی بیوروکریسی مکمل طور پر آپ کو تقسیم ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور آدھے سے زیادہ یا 75% آف گورنمنٹ امپلائیز یا بیوروکریسی وہ آپ کو جو موجودہ پولیٹیکل سیٹ اپ ہے اس کی تائید کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یا انڈائریکٹ درہ خیبر سے اٹھنے والی آندھی کی تائید کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یا درہ خیبر سے اٹھنے والی آندھی کے زیر اثر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور پھر معاملہ مزید طول پکڑ جائے گا۔ اب ایک سوال یہاں پر یہ بھی ایڈ ہوا کہ اس کے بعد کیا ہوگا اگر گورنر راج کا پلان بھی فیل ہو جاتا ہے یا گورنر راج بھی لگا دیا جاتا ہے۔ پھر ایسا نظر آتا ہے کہ یہ تحریک پورے ملک میں بڑی شدت سے پھیلے گی۔ ہاں، پنجاب کا جو صوبے کا جو نام ہے، اس کا جو ساؤنڈ ہے پنجاب، اس کے اکارڈنگ دیکھا جائے تو پنجاب میں یہ سب سے آخر میں پھلتی پھولتی نظر آتی ہے۔ پنجاب کے اندر اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز سب سے آخر میں اور بہت مائنر درجے کی حد تک ہوگا۔ جتنی یہاں کی آبادی ہے اس کا 10% بھی اگر لوگ نکل آئیں تو بڑی غنیمت ہوگی۔ لیکن اگر کہیں آرٹیفیشلی ہی صحیح، لیکن اگر کہیں صوبے بنائے جاتے ہیں اور ری نیم کیا جاتا ہے اس علاقے کو، تو پھر یہ چیز فوراً سے پہلے ہو جائے گی۔ آپ کو یاد ہوگا جب تک خیبر پختونخوا صوبے کا نام شمال مغربی سرحدی صوبہ تھا، وہاں پر آپ کو کوئی بھی اس قدر زیادہ شدت کے ساتھ آپ کو جارحانہ ایکٹس کے ساتھ پولیٹیکل پارٹیز ورکنگ کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی۔ لیکن جس دن شمال مغربی سرحدی صوبے کا نام خیبر پختونخوا ہوا، خے کے لفظ سے نام شروع ہونے والا سامنے آیا، یعنی خیبر پختونخوا۔ خے کا نمبر 6 کے اوپر آتا ہے، اور 6 کا نمبر اسٹریٹجیز کو ظاہر کرتا ہے، اپرچونٹیز کو بھی ظاہر کرتا ہے، ذہانت کو بھی ظاہر کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ چالوں کو بھی ظاہر کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسٹریٹجیز ملٹیپل آپشنز کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اور 6 کے نمبر کے اکارڈنگ دیکھیں کہ اس کے بعد ANP کی حکومت تھی خیبر پختونخوا کے اندر، انہوں نے ایجوکیشن کے اندر کتنے کام کیے، ہائی ویز کے حوالے سے کتنے کام کیے، انفراسٹرکچر کے حوالے سے کتنے کام کیے۔ اور اس کے بعد PTI کی حکومت ایک عرصے سے آپ خیبر پختونخوا کے اندر دیکھ رہے ہیں، اور وہ 6 کے نمبر کے بقدر، یا خیبر پختونخوا کا جو ٹوٹل ورڈ ہے وہ 6 کے نمبر سے رول ہو رہا ہے، یعنی خے کے ساتھ اس کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ لنک نظر آ رہے ہیں، اور خے کا نمبر 6 ہوتا ہے۔ تو آپ خود دیکھ لیں خیبر پختونخوا کی انرجیز اس کا نام بدلنے کے ساتھ ہی کیسے چینج ہوئی۔ جس دن پنجاب کا نام چینج ہو جائے گا، یہاں کی انرجیز بھی آپ کو چینج ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، چاہے سابقہ یا لاحقہ پنجاب کے ساتھ کوئی اور ورڈ لگ جائے یا ہر ڈویژن کو صوبہ بنا دیا جائے، جس طریقے سے بھی یہ بات ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آنے والے دنوں میں 14 اگست کے فوراً بعد اسٹریٹ موومنٹ کے پیرالل آپ کو مہنگائی کے نام پر بھی سٹرائکس نظر آئیں گی۔ ہم شروع دن سے کہہ رہے ہیں نا، ان گروپ ٹسل کہیں نہ کہیں اکانومی کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہے، پہلے بھی اکانومی کے ساتھ، بعد میں بھی اکانومی کے ساتھ، اور حقیقی احتجاج کرتی ہوئی آپ کو ایک جانب عوامی PTI نظر آئے گی، ایک جانب انجمن تاجران یا تاجر تنظیمیں نظر آئیں گی، اور آنے والے دنوں میں آپ کو تاجر تنظیمیں بھی اس حوالے سے ان ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اب پھر ایک سوال جو بہت زیادہ کہ موجودہ ارباب اختیار آخر کب تک برداشت کریں گے۔ میں لینینٹ وے میں اگر بات کروں تو میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کو پاکستان کے ذائچے میں ایک خاندان ملک چھوڑتا ہوا نظر آتا ہے، بے بس ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور بے بسی کے عالم میں ملک چھوڑتا ہوا وہ نظر آئے گا، جس طرح بالکل ایران کے اندر محمد رضا پہلوی ملک چھوڑنے پر مجبور ہوتے ہوئے نظر آئے، اور جہاز میں بیٹھے اور ود فیملی انہوں نے فلائی کر لیا۔ لیکن یہ تو میں صرف ایک لینینٹ فارم بتاتا ہوں کہ جب پاکستان کے اندر ان گروپ ٹسل کی حقیقی معنوں میں ایگزیبیشن ہونی ہے۔ اگر ایکسٹریم ایگزیبیشن کے حوالے سے بات کی جائے تو مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن کہیں نہ کہیں مجھے لیبیا کے جو صدر تھے معمر قذافی، یا زمبابوے کے جو صدر تھے مگابے، قذافی اور مگابے کی ایگزامپلز آپ کو کوٹ کرنی چاہیے۔ لینینٹ وے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ محمد رضا پہلوی یا پھر حسینہ واجد، وہ والا اینڈ پاکستان کے اندر ان گروپ ٹسل کے حقیقی انجام کی صورت میں نظر آتا ہے۔ لینینٹ اور ایکسٹریم کو آپ ٹیکل کیا کریں، اور اسی دوران میں آپ کو کہیں نہ کہیں جب یہ شدت کے ساتھ احتجاج ہوتا ہوا نظر آئے گا، انجمن تاجران، تاجر تنظیمیں آپ کو باہر نکلتی ہوئی نظر آئیں گی، عوامی PTI بھی آپ کو باہر نکلتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کے بعد موجودہ حکومت کی جو ریٹ ہے وہ 14 اگست کے بعد اس قدر زیادہ ڈاؤن ہوتی ہوئی نظر آئے گی، حالات بے قابو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے کہ پھر یہ عمران خان کی اور عوامی PTI کی یا عمران خان کی بہنوں کی منت سماجت بھی کریں گے، لیکن پھر معاملہ کہیں اور سے پش اپ ہو رہا ہوگا، اور وہ کون سی اور سائڈ ہوگی؟ وہ میر پور اور ڈوڈیال کے پانیوں میں بونچال اور درہ خیبر سے اٹھنے والی آندھی۔ پھر آپ کو بونچال اور آندھی کے مطلب کلیئر معنوں میں سمجھ آنے لگ جائیں گے، پھر آپ کو ان گروپ ٹسل کی بھی ریل معنوں میں سمجھ آنے لگ جائے گی۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ پرویز مشرف نے پہلے جو یونیفارم کیوں اتارا، اور اس کے بعد وہ صدارت کا عہدہ چھوڑنے پر مجبور کیوں ہوئے، وہ فیکٹر آپ کو سمجھ آنے لگ جائیں گے۔ اور اب تو کئی ایسٹرولوجر میری
ان प्रेडिक्शंस को रिवाइज़ करने लगे हैं। इसके साथ साथ सामिया खान के हवाले से कल भी मैंने एक व्लॉग किया और मैंने ईरान के दरबार में मौजूद मोहम्मद रज़ा के दरबार में मौजूद 2 ख़वातीन एस्ट्रोलॉजर का आपको बताया कि वो कैसे मोहम्मद रज़ा पहलवी को हर वक्त कहते थे कि आपके सितारे को कोई डाउनफॉल नहीं, आपको हमेशा अरूज है और कोई इस्लामी मूवमेंट आपके आगे ठहर भी नहीं सकती। लेकिन फिर जब हालात ने पलटा खाया तो एकदम उन्होंने सितारे बदलने का बहाना कर दिया। पाकिस्तान के अंदर भी आपको इसी तरह सितारे बदलते हुए बहुत से एस्ट्रोलॉजर नज़र आएंगे। अभी तो एक खातून नज़र आ रही हैं, एक मर्द एस्ट्रोलॉजर भी आपको इस तरह सितारे बदलने के बहाने बनाते हुए नज़र आएंगे। पाकिस्तान के अंदर सितारे बदलने का रिवाज बहुत ज़्यादा आम हो चुका है। जो बात पूरी हो जाए कहा कि देखो ये मैंने कहा था ना, और जो बात पूरी ना हो कहा कि देखो सितारे बदल गए, ये हो गया वो हो गया। लेकिन ना मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, ना मैं इस चीज़ के ऊपर इतना बिलीव रखता हूँ। मैं स्टेट साइकोलॉजी को भी साइको एंथ्रोपोलॉजी यानी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग एनालाइज करता हूँ और तमाम तर सोशल साइंसेस को एक दूसरे के साथ रिलेट करते हुए आपको तमाम तर प्रेडिक्शंस बताता हूँ। चाहे किसी का जायचा बनाऊँ, चाहे किसी रियासत का जायचा बनाऊँ, चाहे किसी शख्स का जायचा बनाऊँ। और जायचे को भी पाकिस्तान के अंदर लोग समझते हैं कि शायद कोई फल्कियाती कैलकुलेशन को कहा जाता है, हालांकि 2 + 2 = 4 ये भी जायचा ही कहलाता है। किसी भी किस्म की कैलकुलेशन, किसी भी किस्म की फाइंडिंग, उसको पर्शियनेट सोसाइटी के अंदर जायचा ही कहा जाता है। और इसी ज़मन में ऐसा नज़र आता है कि अगर एक्सट्रीम एंड में देखें कि कब तक क्या हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा 14 अगस्त के बाद तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, हुकूमत के हाथों से हालात बेकाबू होते हुए नज़र आएंगे। हकीकी अरबाब इख्तियार के कोर्ट से गेंद बाहर निकलती हुई नज़र आएगी। लेकिन ऐसा नज़र आता है सितंबर के मिड तक हालात इस नहज पर चले जाएंगे कि कोई शख्स या तो इस्तीफ़ा दे देगा, लीनियंट वे के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, और एक्सट्रीम वे के अंदर फिर मैंने कज़ाफ़ी या मुगाबे की जो एग्जांपल दी है, खुदा न खास्ता उस तरह का भी कुछ ना कुछ इवेंट हो सकता है। और जिस हवाले से हम पिछले साल से बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जायचे में कोई सडन शॉकिंग इवेंट, कोई सडन शॉकिंग न्यूज़, कोई सडन शॉकिंग रिप्लेसमेंट, कोई सडन शॉकिंग किक ऑफनेस, जिसकी लीनियंट फॉर्म सडन शॉकिंग रेजिग्नेशन भी है। इस हवाले से आपको तमाम तर प्रेडिक्शंस अनकरीब होते हुए पूरी होती हुई भी नज़र आएंगी। हतमी वक्त का तायुन ऑब्वियसली अल्लाह ताला की ज़ात को ज़ेब देता है। अल्लाह को बेहतर मालूम है कि कब क्या होना है और कब क्या होना बेहतर है हम सब के लिए। लेकिन बहरहाल इम्कानात के अकॉर्डिंग मैं आपके सामने प्रेडिक्शंस करता हूँ और हमेशा की तरह आपको ये कहता हूँ, होता वही है जो अल्लाह ताला चाहते हैं। लेकिन जब ये सब कुछ आपको होता हुआ नज़र आ रहा होगा, जब आपको ये सब कुछ इन ग्रुप टसल की रेल एग्जीबिशन की सूरत में होता हुआ नज़र आ रहा होगा, तो तब आपको पाकिस्तान के अंदर बहुत से नजूमी, बहुत से कहानत परस्त, बहुत से न्यूमरोलॉजिस्ट सितारे और सियारे बदलने का बहाना करते हुए नज़र आएंगे। फिर कहेंगे कि देखो ये मूवमेंट हो गई, फ़लाने ने ये गलती कर दी, फ़लाने ने ये गलती कर दी। दर हकीकत ये इन लोगों के ड्रामे होते हैं और ये ड्रामों के ज़रिए लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। कभी कहते हैं कि अगले 2030 तक, 2035 तक आमरीत रहेगी, कभी कहते हैं कि अगले 11-12 साल तक नया निज़ाम रहेगा। लेकिन इन ग्रुप टसल की सूरत में भी जो एक जानिब से आपको कहीं ना कहीं आमराना एटीट्यूड रवाना होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उसके बाद भी आपको 4 जर्नली फार्मूला एग्जिबिट होता हुआ दिखाई देगा। पाकिस्तान के अंदर इस्लाहात होनी डंडे के ज़ोर पर हैं, लेकिन उन इस्लाहात में कहीं ना कहीं बैक एंड पे इमरान खान की तायद भी होगी। पहले मसनूई, फिर एक इवेंट और उसके बाद हकीकी तौर पर इस्लाहात, लेकिन होनी डंडे के ज़ोर पर हैं। होनी उसी तरीके से जिस तरीके से जनरल डिगाल ने फ़्रांस के अंदर आइनी इस्लाहात की थी, या जनरल मार्शल टीटू ने यूगोस्लाविया के अंदर सेंट्रलाइजेशन की हुई थी, या जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान के अंदर टाइट फेडरलिज्म 17वीं तरमीम की सूरत में या लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को जो इंट्रोड्यूस कराया था, वो तमाम के तमाम आपको 4 जर्नली फार्मूले के वाले से जो मैं बातें कर चुका हूँ, इम्प्लीमेंट वही सब कुछ होगा। उसके बाद पाकिस्तान की तारीख के सेकंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने हैं, जिसके बाद इमरान खान और उनकी लेगेसी ने इक़्तिदार में आना है। और एक सवाल ये भी कि पाकिस्तान के अगले इलेक्शन कब नज़र आते हैं। पहली प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग नवंबर-दिसंबर, और दूसरी प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग फरवरी ता जून जुलाई, फरवरी ता जुलाई आप कह लें। दूसरी प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग ये नज़र आता है, यानी नवंबर-दिसंबर आपको 2026 का, और फरवरी ता जुलाई जो है वो आपको 2027 का। लेकिन ये इतना लंबा फेज़ क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि इससे पहले 4 जर्नली फार्मूले की सूरत में पाकिस्तान के अंदर हकीकी इस्लाहात होंगी। जो मौजूदा तौर पर इस्लाहात होने जा रही हैं, ये सारा कुछ मसनूई है, और एक सडन शॉकिंग इवेंट के बाद 4 जर्नली फार्मूले की सूरत में हकीकी इस्लाहात होंगी। और इस हवाले से हम एक अरसे से प्रेडिक्शंस कर चुके हैं, और सामिया खान ने जो अब आपको
आपको कहा है ना कि वज़ीर आज़म का ओहदा पाकिस्तान पर बोझ बन चुका है, मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम भी बोझ बन चुका है। 25 जून 2026 का थंबनेल आपके सामने मौजूद है। मैंने आपको क्या कहा था कि अनकरीब आपको पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म का ओहदा आफत महसूस होगा और पार्लियामेंट के हवाले से कहा जाएगा कि ये जस्ट मजलिस शूरा हो, यहाँ पर सिर्फ मशवरे किए जाएँ, इससे ज़्यादा नथिंग एल्स, कोई फ़ैसला हकीकी मानों में ना किया जाए। थंबनेल भी आपके सामने मौजूद है, लेकिन फिर वही बात, जो मुझे एस्ट्रोलॉजर समझता है उसको ये थंबनेल भी नहीं देखा जाना, उससे ना ये पढ़ा जाना, ना वो टाइमलाइन पर जाकर ये सुन भी लेगा, उसको ये कुछ भी नज़र नहीं आना। और जो न्यूमरोलॉजी को तो हम परस्ती पर मबनी को इल्म समझता है उसको भी ये थंबनेल नज़र नहीं आना। लेकिन बहरहाल ईमान का तकाज़ा है, हमेशा की तरह यही कहूँ, होता वही है जो अल्लाह ताला चाहते हैं। अल्लाह ताला चाहें तो ये सब कुछ हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ भी ना हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ हो और कुछ ना हो। बिलाशुबा गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है। थैंक यू सो मच।